مشرف زیدی صاحب، آپ کا جو کالم ہے وہ تو انگریزی میں ہے، اندر اکنامک ڈیزاسٹر. ہاں، ایک زمانے میں ہم جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو ان کی پالیسیوں کے بارے میں کہتے تھے یہ ڈارنامکس ہے. ڈارنامکس. آپ نے ڈار صاحب کو نام دیا ہے ڈیزاسٹر. اچھا، ذرا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں آپ نے دراصل کہا کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے شریفوں کو معیشت کے بارے میں غلط اندازے تھے، لیکن اب وہ معاشی تباہی کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہیں. آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل جائے گا. شوکت ترین سبسڈی دراصل ڈار سبسڈی ہے، اور یہ دونوں سبسڈیز پاکستان کے عوام کو زہر کی گولیوں کی طرح نگلنی پڑیں گی. پاکستان کو آئی ایم ایف اور فیٹف جیسے اداروں کے چنگل میں دینے کے ذمہ دار اسحاق ڈار اور شوکت ترین دونوں ہیں. تو کم و بیش آپ نے وہی بات لکھی ہے جو کہ مشاہد حسین صاحب نے کہی ہے. ایم آئی جی، اور ظاہری بات ہے کیونکہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. حکومت میں بہت سے زیرک اور بہت ذمہ دار بہت قابل لوگ ہیں، تو میں نے ہمیشہ ان کی بہت زیادہ دل سے بھی اور دماغ سے بھی عزت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر مصدق ملک جیسے لوگ ایک ہیرے کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ہیز اے ایسٹ فار پاکستان. ان کے بہت سارے ساتھی بھی اسی طرح بہت اچھے ہیں. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ یہ جو ڈار صاحب والا فیصلہ تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. صرف 4 مہینے میں جو نقصان ریمیٹنسز کا ہوا ہے وہ تقریباً $1 بلین فی مہینہ ہوا ہے. یہ اکانومسٹ کی کیلکولیشنز ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ریٹ جو ہے وہ پیگڈ رکھا تو لوگوں نے بجائے آفیشیل راستے کے ہنڈی کے تھرو جو ان کو پورے وہ 260 250 جو مل رہے تھے اس کے تھرو جانا شروع کیا. اور بہت سارے نیگیٹو اس کے اثرات ہیں. سب سے بڑا یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے جو ناراض تھی ٹارین سبسڈی کی وجہ سے، بیچ میں ان کو منایا مفتاح اسماعیل نے سبسڈی کو توڑ کے، حالانکہ بہت دیر سے توڑا، اس کی بھی ذمہ داری ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ اور حکومت پہ جاتی ہے. لیکن ڈار صاحب نے تو ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دی، اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ یہ کریں گے کیونکہ وہ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی ایم ایف سے بات کریں گے. آنکھوں میں آنکھیں آپ تب ڈالتے ہیں جب آپ کے پاس آنکھیں ہوں. آپ کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ پیر ہیں، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر. یعنی کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے. اب میں اس طرح آپ نے جو میں خصوصیات بیان کی، آپ مجھے ڈاکٹر مصدق ملک کے اتنے قریب بٹھا کے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں، لیکن دیکھیں جو میں نے تو یہ کہا تھا کہ آج سے 3 ہفتے پہلے بھی میں نے کہا کہ فوراً الیکشن کرائیں. اپریل میں پچھلے سال جب یہ حکومت آئی تھی تب میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جس سمت میں ملک جا رہا تھا، تارین سبسڈی، اس سے بہت واضح تھا کہ خان صاحب کا اور ان کی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان کو جو ہے مشکلات سے بچانے کا. لیکن اس کے بعد الیکشن کرانا چاہیے تھا. اچھا، الیکشن نہیں کرایا تو معقول لوگ اگر لے آئے تھے تو ان کو رکھنا تھا. آپ مفتاح اسماعیل کو لائے، انہوں نے بڑی مشکل سے کنونس کیا. فائنلی جو ہے آئی ایم ایف پروگرام پھر کھلا. جیسے ہی کھلا آپ نے ان کو نکال کے اور آپ پھر سے ڈار صاحب کو لے آئے. تو یہ لنگڑی لولی تو ہو یا نہ ہو، لیکن بہت ہی زیادہ اس کے جو فیصلے ہیں ان پہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں. صفاق حکومت ہے، صفاق. اب دیکھیے میں الفاظ کی اس میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت سارے بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ آئی ہوپ کہ حکومت میں خود بھی جو ہے کابینہ میں لوگ پوچھتے ہیں.